تو ناظرین آج کی یہ آیات تھی جس نے ہمیں دو چیزیں دی. سب سے پہلی تو قیامت کی وہ تلخی ہے جس میں دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا. دوسری بات جو ہمیں بتائی گئی چند ایسی باتیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تیسری بات یہ کہ نبی کی ذات مسلمانوں کے لیے سب سے بالا تر اور مقدم ہے. جب تک اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے ماں باپ، یعنی دنیا کے وہ جتنے رشتے جنہیں محبوب رکھتے ہیں ان سب سے زیادہ نبی کو محبوب نہ رکھیں اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم. پیش ہے اس سیریز کی 21ویں ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ پیغام ربی پروگرام میں آپ کی خدمت میں. ناظرین ابھی آپ کے سامنے 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 33-34 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہی گفتگو ہوگی. ناظرین اللہ نے جب سے اس کائنات کو بنایا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جتنی بھی کتابیں نازل کیں، ان ساری کتابوں میں اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ مقدم رکھا وہ تھا کہ یہ دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور جس دنیا کی دل فریبی اور خوشنمائی نے ہمیں اپنے اندر قید کر رکھا ہے، دراصل اس دنیا کے حصار سے نکل کر انسان کو جو بعد کی دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ آخرت کا دن ایسا ہوگا جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. کوئی بھی کتاب اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی ہولناکیوں سے خبردار نہ کیا ہو. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو
صرف یا ایھا المؤمنون یا ایھا المسلمون نہیں کہا، بلکہ اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے نہ بدلہ دے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائیں۔ ناظرین، اس آیت سے دو باتیں بہت واضح ہو گئی۔ قیامت کے دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن دنیا میں جتنے خاص رشتے ہوں یہ سب کے سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے پھریں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ سورہ عبس کے اندر یہی بات کہی گئی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ماں، باپ، بیوی، بیٹی، بیٹا، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن سب کے اپنے لیے بھاری ہوں گے، وہ سب ایک دوسرے سے منہ چھپاتے اور بھاگ رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس چیز سے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا ہمیں کس طرح دھوکے میں ڈالتی ہے، اس کی چند قسمیں یہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہمیاں دکھائی دیتی ہیں اور لوگ ان غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جیسے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، لہٰذا جو کچھ مزہ کرنا ہو اسی زندگی میں مزے کر لو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فائدوں اور لذتوں کو ہی مقصود بذات سمجھ لیتے ہیں۔ دھوکے میں رہنے والے لوگ کچھ ایسے ہیں جو دنیا کی خوشحالی اور بدحالی کو حق و باطل کا معیار سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کی اور جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں سب کا اللہ تعالیٰ نے قلقمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خبردار، دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور اسی طرح کہا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے معاملے میں بھی تمہیں کوئی چیز دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کے معاملے میں ہم کیا دھوکہ کھاتے ہیں اور اکثر ہمیں کون سی شکلیں دکھائی دیتی ہیں؟ جو بھی دھوکہ دینے والے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں، کسی کو یقین دلاتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کسی کو دھوکہ دینے والے یہ سمجھاتے ہیں کہ خدا نے دنیا بنا کر اب یہ بندوں کے حوالے کر دی ہے، بعض پرس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کسی کو اس دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ خدا کے کچھ پیارے بندے ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو تم چاہے جو کچھ کرتے رہو وہ تمہاری بخشش یقیناً کرا لیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دھوکے میں رکھنے والی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس دھوکے میں کبھی مت آنا۔ جو لوگ اس دنیا کے دھوکے میں رہتے ہیں انہیں سب سے بڑی چیز جو ہونے والی ہے اور واقع ہونے والی ہے قیامت، اس کا یقین نہیں ہوتا، اور اکثر وہ استہزاء کے روپ میں پوچھتے رہتے کہ آخر وہ کب آئے گی۔ اللہ نے کہا کہ انہیں بتا دیجئے ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ آئے گی ضرور۔ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور تم میں سے کل کوئی کیا کمائی کرنے والا ہے کسی کو یہ خبر نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور تم میں سے کون کہاں مرے گا، کس کی موت کس طرح اور کہاں آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت
موت کا جو عالم ہے اس کو دیکھ کر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ کب کس وقت کیسے مر جائے گا. اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے اور دکھائی دے رہی ہے, کسی کو یہ پتا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ نے کہا کہ سمجھے کہ ان ساری چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے. ان اللہ علیم خبیر, اللہ ہی سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور اللہ ہی سے باخبر بھی ہے کہ کس کے ساتھ کب کیا گزرنے والی ہے. دوسری جو آیات تھی سورہ احزاب کی تھی. سورہ احزاب میں بھی اللہ نے مسلمانوں کے کچھ مسائل سے بحث کی ہے, جن میں خاص طور سے ایک مسئلہ ہے متبنہ کا. جاہلیت کے رسوم میں سے یہ ساری چیزیں تھیں کہ انسان جس کو متبنہ ایڈاپٹر چائلڈ متبنہ بنا لیتا تھا, اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہوتے تھے جو سلبی بیٹے کو ہوتے ہیں. اللہ نے اس چیز کا تلقمہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی صرف اللہ سے ڈریے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کفار اور منافقین کی اطاعت اور پیروی بالکل نہ کیجیے. یہ تو چاہتے ہی ہے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا آپ کرنے لگے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ خوب جانتا ہے کہ کون سی چیز کب کس وقت ظہور میں آنی چاہیے. وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک, آپ صرف اس چیز کی پیروی کیجیے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہی ہے, جو ہدایات اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ خوب جانتا ہے اور خوب خبر رکھتا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کا اشارہ یہ ہے کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوم اور اوہام پر زب لگائے, اور اس کا یہی صحیح موقع ہے. دوسرے کہ اس ارشاد کا منشا یہ بھی ہے کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں, اسے ہم زیادہ جانتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کس وقت کیا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام خلاف مصلحت ہے. لہذا آپ وہ طرز عمل اختیار نہ کریں جو کفار و منافقین کی مرضی کے مطابق ہو, بلکہ وہ کام کریں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. ڈرنے کے لائق ہم ہیں نہ کہ کفار و مشرکین. وتوکل علی اللہ, اور جو فرض آپ پر عائد کیا گیا ہے, جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے, اسے آپ اللہ کے بھروسے پر انجام دیں. وکفیٰ باللہ وکیلا, اگر دنیا بھر کے لوگ بھی آپ کی مخالفت کرنے لگے تب بھی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی انسان کے دھڑ میں دو دل نہیں بنائے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا. اس میں ایک مسئلہ ہے زہار. ایسا ہوتا تھا, ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن اہل عرب میں یہ خاص چیز تھی. جب وہ کبھی ناراض ہوتے تھے اپنی بیویوں سے, لڑتے جھگڑتے تھے, تو فوراً کہتے تھے کہ تم ہماری ماں کی طرح ہمارے لیے ہم پر حرام ہو. یہ بات جس کسی کے منہ سے بھی نکل جاتی تھی وہ سمجھ لیتا تھا کہ وہ اب یہ عورت اس پر ماں کی طرح حرام ہو گئی. اسی کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. متبنہ بنانے کا جو سسٹم تھا وہ بھی اسی سے جڑا ہوا تھا. جس کو اہل عرب متبنہ کر لیتے تھے, اڈاپٹ کر لیتے تھے, اسے وہ حقیقی اور سلبی بیٹا سمجھتے تھے. اللہ نے کہا کہ ذالکم قولکم بافواہہم, ذالکم قولکم بافواہہم, یہ تو ایسی بات ہے جسے تم اپنے منہ سے نکال دیتے ہو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. واللہ یقول الحق, لیکن اللہ تو وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو. تمہارا اپنی بیویوں کو ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو جاتی, اور تم کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دو تو تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا.
اخلاقاً اگر کوئی کسی کو ماں، بیٹی، بہن، بھائی وغیرہ کے الفاظ سے بلاتا ہے تو یہ اخلاقاً اس کی اجازت تو ہے، لیکن اس سے نہ اس کی وہ حیثیت واقع ہو جاتی ہے جو بیٹا اور بیوی کی ہے، اور نہ ان رشتوں کی ہے جو حقیقی رشتے ہیں۔ اس بات کو بہت خوب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر منہ بولے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ جو بات کہتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، صحیح بات یہ ہے کہ بیٹوں کو ان کی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے اصل باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہوگی جس کا تم دل سے ارادہ کر کے کہو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ جو بات تم نے نادانستہ کہہ دی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر دل کے ارادے سے ایسی کوئی بات کہو گے تو اللہ تمہاری اس پہ گرفت کرے گا۔ اس کے بعد نبی کی جو حیثیت مسلمانوں کی زندگی میں ہے اسے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اسے بہت غور سے سننا اور سمجھ لینا چاہیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، دو باتیں اس میں فرمائی اللہ نے۔ نبی کی حیثیت اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، یعنی نبی کی ذات سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے دوسرے تمام انسانی معاملات و تعلقات سے بالا تر ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کی ذات اس دنیا کے سارے رشتوں سے بالاتر اور مقدم ہے۔ ایک بات اور فرما دی گئی، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہاں بھی وہی بات ایک شکوک پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا نبی کی بیویاں اگر مائیں ہیں تو کن معنوں میں مائیں ہیں؟ اس کو اللہ نے واضح کر دیا۔ اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس معنی میں امہات مومنین ہیں کہ ان کی تعظیم و تکریم مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، باقی دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہے۔ اس معنی میں کہ ان کی تعظیم و تکریم سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور ان سے کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس معنی میں وہ امت کی مائیں ہیں، باقی دوسرے معاملوں میں وہ حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر کتاب اللہ کی روح سے دوسرے جو عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ اگر تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ آیات تھی جس نے ہمیں دو چیزیں دی۔ سب سے پہلی تو قیامت کی وہ تلخی ہے جس میں دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ دوسری بات جو ہمیں بتائی گئی، چند ایسی باتیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تیسری بات یہ کہ نبی کی ذات مسلمانوں کے لیے سب سے بالاتر اور مقدم ہے، جب تک اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے ماں باپ، یعنی دنیا کے وہ جتنے رشتے جنہیں محبوب رکھتے ہیں ان سب سے زیادہ نبی کو محبوب نہ رکھیں، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا نبی کی ذات کو ہم نے اپنے لیے اتنا مقدم سمجھا ہے؟ اگر اتنا مقدم سمجھا ہوتا تو شاید ان کی کسی بات سے انحراف کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی ہمارے ایمان میں کمی ہے اور اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाल सवाब है। मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है। मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया।